السلام علیکم دوستو، قانونی ٹی وی چینل بھی رنجیدہ ہے. جیسے آپ دوستوں کے سب کے ٹیلی فون آ رہے ہیں. آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ محترم نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی والدہ وفات پا گئی ہیں اور وہ لندن میں فوت ہوئی ہیں. اور ابھی ان کی اطلاع ملی ہے. اس لیے مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ہے وہ کوئی تقریر جلسے میں نہیں کی، صرف یہ کہا ہے کہ میری دادی کے لیے دعا کریں. اور ہم سب واقعی بہت رنجیدہ ہیں، یقین کریں، کیونکہ ہمیں کوئی ایکسپیکٹ ہم نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح نواز شریف صاحب کی والدہ جو ہے اچانک فوت ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی کوئی بیماری کی خبر بھی ہمارے تک نہیں پہنچی تھی. تو اب مجھے بہت سارے دوست ٹیلی فون کر رہے ہیں اور وائس میسج بھیج رہے ہیں اور واٹس اپ کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی آپ مریم نواز صاحبہ کو افسوس کا اظہار کریں، شہباز شریف صاحب کو افسوس کا اظہار کریں، کیونکہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. دوستو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کتنی نواز شریف کی ایسی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں جب وہ اپنی والدہ کے جو ہے وہ ہاتھ چوم رہے ہوتے تھے، اور وہ ان سے بہت بے پناہ. ہر شخص کو اپنی والدہ سے محبت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جس طرح ان کے وہ ایک دو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں کہ کس طرح وہ اپنی والدہ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پیار محبت سے رکھتے تھے. انہوں نے لندن میں اپنے پاس بلایا ہوا تھا. ادھر آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں. ان کے وہ کر رہے ہیں پیرول پہ رہائی کے لیے درخواست دے رہے ہیں، اور حمزہ شہباز بھی جیل میں ہے. تو ان کی فیملی کا صرف مریم نواز صاحبہ ہی باہر ہیں جو پشاور کے جلسے میں جنہوں نے خطاب نہیں کیا. اور انہوں نے جب یہ اعلان کیا کہ میری دادی فوت ہو گئی ہیں تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں تقریر نہیں کروں گی کیونکہ میری دادی فوت ہو چکی ہیں، نواز شریف کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، آپ ان کے لیے جو ہے وہ دعا کر دیں. ہم سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے جو خاندان ہے اس وقت وہ سزائیں بھگت رہا ہے، سیاسی ان کے ساتھ انتقام کی باتیں کی جا رہی ہیں اور انتقامی پرچے کیے جا رہے ہیں. نواز شریف کے اوپر پرچہ، شہباز شریف کے اوپر پرچہ، حمزہ شہباز کے اوپر پرچہ، مریم کے اوپر پرچہ، حسن کے اوپر پرچہ، حسین کے اوپر پرچہ، شہباز شریف کے دونوں بیٹے سلمان کے اوپر پرچہ، اور ان کے دامادوں کے اوپر پرچہ، نواز شریف کے داماد کے اوپر پرچہ. یعنی کہ کوئی شخص نہیں بچا جس کے اوپر یہ انتقامی کارروائی نہ کی گئی ہو. پرچہ دیکھیں، ایک آدھ پرچے کبھی کسی سے کوئی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ساری کی ساری فیملی، شہباز شریف کی ساری بیویاں اور سارا جو ہے نا وہ اس وقت انتقام کی نظر ہو رہا ہے، اور وہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ انتقام کیا جا رہا ہے. تو لیکن ہمیشہ میں نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف یہ باتیں کرتے تھے کہ ہماری والدہ زندہ ہے، اور ان کو بڑا حوصلہ ہوتا تھا، ان کو اس چیز کا بڑا حوصلہ ہوتا تھا کہ والدہ کے ہوتے ہوئے، ظاہر ہے ہر بندے کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اب میری والدہ ہیں ماشاءاللہ، وہ 103 سال کی ہیں، لیکن ہمیں ان کا یقین کرے ہر وقت ان کا حوصلہ، ان کا خیال دل میں آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا محفوظ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے کوئی والدہ ہے، اور جس سے ہمیں جو پریشانی جو آنے والی بھی ہوتی ہے ہم اس سے بھی جو ہے نا وہ بچ جاتے ہیں. اب جو دوست اور بھائی بہنیں سب میری معرفت یہ مریم نواز صاحبہ سے اور شہباز شریف صاحب سے اور ان کے نواز شریف صاحب سے اظہار افسوس کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے پیغامات جو ہے آگے پہنچائیں اور ان تک آپ کی دعائیں پہنچائیں اور ان کے نام پہنچائیں جتنے ہو سکیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو بھی لوگ نواز شریف سے محبت کرتے ہیں وہ بے لوث محبت کرتے ہیں، اور وہ
ان کا یہ نہیں کہ کوئی دکھاوے والی بات ہے یا وہ حکومت میں ہے تو جی لوگ ان سے کوئی لالچ میں یا ڈر میں یا خوف میں کر رہے ہیں۔ اس وقت جو نواز شریف شہباز شریف سے ہے لوگوں کی، وہ پیور خالص محبت ہے۔ تو اس محبت کی وجہ سے آپ دیکھیں، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ کتنے ٹیلی فون، کتنے میسج اور کتنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری آواز آپ نواز شریف صاحب تک، ہمارے دکھ کی آواز پہنچائیں، ہماری دعا ان تک پہنچائیں۔ یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہمارے قانونی ٹی وی چینل کو وہ پیغامات بھیج رہے ہیں کہ ہماری دعائیں بھیجائی جائیں۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ وہ ویل چیئر پہ تھیں لیکن ویسے وہ بالکل سینس میں تھیں اور وہ ٹھیک تھیں بالکل، اور وہ جو ہے ہمیشہ نواز شریف شہباز شریف اور پاکستان کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ بھی ان کو ملے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا گو رہتی تھیں نواز شریف کی والدہ۔ تو وہ ادھر بھی جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو وہ جیل میں بھی ان کو مسلسل ملنے کے لیے جاتی رہی تھیں ویل چیئر پہ، اور وہ یہی کہتی تھیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ، میرے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں، میں پاکستان کے لیے ان کو قربان کروں گی۔ اور وہ ان کا بھی وہی جذبہ تھا، یقین کریں ان کا جذبہ بھی میں نے وہ دیکھا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا مائیں، وہ کہتی ہیں ہمیشہ بچوں کو کہ تسی جی پالیٹکس چھاڑ دیو، ادھر نہ جاؤ، جلسے نہ جاؤ کہ بم دھماکہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے اکثر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو میں نے دیکھا ہے ہمیشہ، یا ان کو میں نے جو سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور میرے بچے، میرے پوتے پوتیاں، یہ سب جو ہے بے شک پاکستان کے لیے میں نے وقف کر دیے ہوئے ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی جان بھی قربان ہے۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، میں اپنی طرف سے بھی، اپنے پاکستان جسٹس پارٹی کے کارکنان کی طرف سے بھی، اور جو ورکرز ہمیں فون کر رہے ہیں جسٹس پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے، دور دراز سے پورے پاکستان سے، ان سب کی طرف سے یہ پیغام اس وقت مریم نواز صاحبہ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی ملاقات میں جو دوست مجھے میسج کر رہے ہیں اور سلام بھیج رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں، ان کے نام بھی انشاءاللہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی ایک دفعہ جو ہے وہ جو دعا ہے جنازے کی وہ پڑھیں، اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، اور الحمدللہ پڑھ کے تو ان کی جو والدہ ہے شمیم بیگم، ان کے نام مغفرت کرے۔ تو میں بھی یہ کرتا ہوں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سب دوست بھی آمین کہیں، اور میں بھی یہی آمین کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے جو گناہ ہیں وہ نیکی میں بدلے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں نصیب کرے، اور ان کے بچوں کو، پوتے پوتیوں کو، سب کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔